جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ آج کے دن میں تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود تیری زندگی کی آخری سجود ہو۔ جوانو، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، نرم نرم بستروں میں، گرم گرم بستروں پر جب تم مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہو، اس وقت پتہ ہے یہ جو جانور ہیں یہ اپنے کریم رب کے سامنے کیا فریادیں پیش کرتے ہیں۔ جو اونٹ ہے نا، اونٹ یہ رات کے دوسرے پہر کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ اونٹ کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جتنا بھی تیرا شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ اور رات کے دوسرے پہر گدھا اپنے مالک کے سامنے شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ جوانو توجہ، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو کتا میرے رب کے سامنے شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ مجھے کتا تو بنایا ہے، مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اب اونٹ کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اب جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تم نرم نرم بستروں پر، گرم گرم بستروں کے اندر مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہو، آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہو، خوابوں کی دنیا میں الجھے ہوئے ہوتے ہو، اس وقت خنزیر مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے لیکن تو نے مجھے بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ آئے ہائے مالک، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے لیکن بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ شکر ہے میں خنزیر تو ہوں، ان انسانوں جیسا نہیں ہوں جو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نمرود کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بے نمازیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ جوانو، اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر نماز کبھی نہ چھوڑ، پھر نماز کے ساتھ دوستی لگا، نماز کے ساتھ یاری لگانا۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر قیامت کے دن تم بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نیزیں بن کر اٹھنا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑ، پھر نماز سے دوستی لگا۔ 1200 سال پہلے انتقال ہوا تھا حضرت رابعہ بصری کا، 1200 سال پہلے وصال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی حضرت رابعہ بصری کی۔ سنو، آج بھی حضرت رابعہ بصری کا نام زندہ ہے، آج بھی حضرت رابعہ بصری کا نام باقی۔ عشاء کی نماز کے بعد غسل کرتی تھی، غسل کرنے کے بعد خوبصورت سا لباس پہن کر، بن سنور کر اپنے شوہر کے پاس آتی، کہتی میرے سرتاج آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں پھر اجازت لیتی، اجازت لینے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہو جاتی، نمازوں کے اوپر نمازیں، سجدوں کے اوپر سجدے، نماز میں اس طرح کھو جاتی تھی، رابعہ بصری کو بھول جاتی تھی، دنیا بھول جاتے تھے، اپنے بھول جاتے تھے، پر سجدوں کے اوپر سجدے، فجر تک مصلی کے اوپر کھڑی رہتی تھی،
جوانوں رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری ابھی جوان تھی، آپ کے شوہر کا انتقال ہوا۔ حضرت حسن بصری جیسے مرد کلندر، درویش، متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی، وقت کے امام چل کر آئے، کہنے لگے رابعہ بصری مجھ سے شادی کر لو۔ خود چل کر آئے، خود کہا رابعہ بصری مجھ سے نکاح کر لو، نکاح کرنا میرے نبی کی سنت، مجھ سے نکاح کر۔ حرص کی بنیاد پر نہیں کہا تھا، بچے پیدا کرنے کی بنیاد پر نہیں کہا تھا، بچوں کا شوق نہیں تھا، حرص کا شوق نہیں تھا، صرف شادی کا شوق نہیں تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر آپ نے کہا تھا رابعہ بصری مجھ سے شادی کر لو، کہ ہو سکتا ہے اگر رابعہ بصری میری بیوی بن جائے تو میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایک نیک متقی پرہیزگار اگر میری بیوی بن جائے میری بخشش کے لیے تو بس اتنا ہی کافی۔ جب حضرت امام حسن بصری چل کر آئے، کہا حضرت رابعہ بصری مجھ سے شادی کر لو، تو رابعہ بصری نے کہا حضرت میری 4 باتیں ہیں، مجھے ان باتوں کا جواب دے دو، اس کے بعد میں شادی کا فیصلہ کروں۔ کہا کون سی باتیں ہیں؟ کہا پہلی بات، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کے اعمال نامے اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں پکڑے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں پکڑے گا۔ مجھے یہ بتاؤ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا؟ حسن بصری کہنے لگے رابعہ بصری یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، یہ میں تو نہیں جانتا۔ کہا حضرت پھر یہ بتاؤ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، کوئی نیچے گر جائے گا، کوئی پار لنگ جائے گا، کوئی پار چلا جائے گا، یہ بتاؤ میں نیچے گر جاؤں گی یا پل صراط پار کر لوں گی؟ کہا یہ بھی میرا اللہ ہی جانتا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ میزان عمل پر، ترازو پر کسی کا پلہ بھاری ہوگا، کسی کا پلہ ہلکا ہوگا، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، یہ بتاؤ میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ کہا یہ بھی میرا اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کہنے لگی حضرت اگر یہ سب کچھ میرا اللہ جانتا ہے تو پھر جائیں، مجھے اس وقت کی تیاری کرنے دیں، مجھے ان 4 چیزوں کی تیاری کرنے دیں، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنے دیں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ ساری زندگی گزر گئی سجدوں پہ سجدے کرتے، اللہ کی دوستی میں ساری زندگی گزار دی، اللہ کی یاری میں ساری زندگی گزار دی۔ رابعہ بصری کا آخری وقت، آخری لمحہ، آپ نے اپنی خادمہ کو کہا میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، جیسے ہی میری روح جسم سے نکلے فوراً ہی میرا جنازہ پڑھا کے میری تدفین کر دینا، صبح جا کر کسی کو بتانا کہ رابعہ بصری آئی تھی اور چلی بھی گئی۔ یہ کہتے ہوئے حضرت رابعہ بصری کی روح پرواز کر کے تن سے جدا ہو گئے۔ ایسے ہی کیا گیا، آپ کے کہنے پر عمل کیا گیا۔ کچھ دن بعد خادمہ نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت رابعہ بصری جنت میں ٹہل رہی۔ خادمہ کہنے لگی پھر بتاؤ قبر میں تیرے ساتھ کیا بیتی؟ کہا کیا بیتنی تھی؟ منکر نکیر آئے، انہوں نے کہا بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ میں مسکرانے لگی، میں نے کہا دیکھو جی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون؟ میں نے کہا فرشتوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر اتنے دور سے آئے ہو، اور اتنے دور سے آنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ میں جو 2 فٹ نیچے آئی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے۔ یہ تھا اللہ کی دوستی کا اجر۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر دنیا و آخرت میں سکون چاہتی ہو تو نماز سے دوستی لگا لو۔ اگر دنیا و آخرت میں چین چاہتی ہو، قرار چاہتی ہو، سکون چاہتی ہو، خدا را نماز کے ساتھ یاری لگا لو، نماز کے ساتھ عشق کر لو۔ جس شخص کے پاس نماز جیسا خزانہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس چاہے دولت بھی ہو کچھ بھی نہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہو کچھ بھی نہیں، اس کے پاس امیری بھی ہے کچھ بھی نہیں۔